سورۃ المائدہ سنیے، آیت نمبر ہے 33۔ ہم اللہ تعالیٰ کا، اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں۔ ہم ایمان والوں کے نزدیک، سنو میرے پیارے ایمان والے بھائیوں، ہمارے نزدیک اول اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر چیز ان کے بعد ہے، ہر چیز ان کے بعد ہے۔ اول اللہ اور اس کے رسول، بے شک وہ الہ اول ہے، حضور محبوب اول ہے۔ سبحان اللہ، اس کا نام بھی جنت کے پتوں پر لکھا ہوا ہے، آپ کا نام بھی جنت کے پتوں پر لکھا ہوا سبحان اللہ، ہے۔ اس کا نام بھی عرش کی چوکھٹ پر لکھا ہوا ہے، اور آپ کا نام بھی عرش کی چوکھٹ پر لکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، اور ہمارے دلوں پر بھی اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، کلمہ ہماری وراثت ہے، کلمہ ہماری ایمانی وراثت ہے۔ مسلمانوں، پیارے بھائیوں، کلمہ ہماری وراثت ہے، اور کلمہ پڑھنے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے اول اللہ تعالیٰ اور نبی اللہ علیہ السلام، سب بعد میں ہیں، ماں بعد میں، باپ بعد میں، رشتہ داریاں، برادری سب بعد میں، اول اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ تو ایمان جو ہوتا ہے نا، ایمان یہ اس کا تقاضا ہے، کرسی کا تقاضا یہ نہیں ہے۔ کرسی کا تقاضا یہ ہے کہ میری کرسی بچ جائے، بس کرسی بچنا یہ ہے تقاضا۔ کرسی یہ کہتی ہے تم مجھے بچا لو۔ وہ ایک ہوتا تھا کبھی بڑا پاکستان کا خیر خواہ ہوتا تھا، یو این او میں اس نے پاکستان کی خیر خواہی میں پاکستان کا مسودہ پھاڑ دیا تو بتایا تھا میں کتنا خیر خواہ ہوں جی۔ وہ بھی کہتا یہ کرسی بڑی مضبوط ہے، اس نے ایسے مارا تھا۔ میں اس کو جیل میں تھا، میں جیل کی روٹیاں کھا رہا تھا، بڑے لوگ گرفتار ہوئے تھے، اور وہ کہتا یہ کرسی بڑی مضبوط ہے۔ پھر اللہ پاک نے ایسی کرسی الٹائی کہ دنیا نے دیکھ لیا کیا اس کا حال ہوا ہے۔ اللہ، کرسی مضبوط نہیں ہے، ایمان مضبوط ہے۔ بے شک، ایمان مضبوط ہے تو پھر ہر چیز مضبوط ہے۔ سبحان اللہ، ایمان نہیں ہے تو کوئی چیز بھی نہیں، کوئی چیز بھی نہیں۔ ابو جہل کچھ نہیں تھا، ابو لہب کچھ نہیں تھا، فرعون حامان شد کچھ نہیں تھے، بلال بہت کچھ تھے، سبحان اللہ، صہیب رومی بہت کچھ تھے، سلمان فارسی بہت کچھ تھے، اور مصعب بن عمیر بہت کچھ تھے۔ ایمان کی قوت سے انسان بہت کچھ ہوتا ہے، جب ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، ان کی جزا، ان کا بدلہ جو اللہ کے دشمن ہیں اور اللہ کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، ان سے لڑائی کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد کرتے پھرتے ہیں، اَن يُقَتَّلُوا او يُسَلَّبُوا، ان کو قتل کرو، ان کو سولی چڑھاؤ۔ اللہ تو یہ فرماتا ہے کہ جو زمین میں فساد کرے اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے اس کو سولی چڑھاؤ، اور پاکستان میں اس کو سولی چڑھایا گیا ہے جو اللہ رسول کی محبت کرتا ہے۔ اللہ، علامہ اقبال اور محمد علی جناح نے غازی علم دین شہید سے کہا کہ تم کہہ دو میں نے قتل نہیں کیا۔ کہا مجھے تو رسول پاک کا دیدار ہوتا ہے، میں کیوں کہوں میں نے قتل نہیں کیا؟ اللہ، سبحان اللہ، میں کیوں کہوں میں نے قتل نہیں کیا؟ میں نہیں کہہ سکتا۔ جنت انتظار کر رہی ہے، یقین جانو جنتی کھانا اس کو آتا تھا، صحیح بخاری میں آتا ہے، صحیح بخاری۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو جب سولی چڑھانا تھا، قتل کرنا تھا، وہ عاشق رسول کو کافر نے قتل کیا۔ اللہ، عاشقوں کو کافر قتل کرتے ہیں، عامر چیمہ کو کافروں نے قتل کیا ہے، غازی علم شہید کو کافروں نے قتل کیا ہے۔ اب مجھے آپ بتاؤ کہ ممتاز قادری کس نے قتل کیا ہے؟ اللہ کو خوش کیا ہے، نبی اللہ کو خوش کیا ہے، کس کو خوش کیا ہے؟ میرے پیارے دوستو، ممنون حسین کو موقع ملا تھا اپنی آخر سنوار لیتا، لیکن نہیں سنوری۔ یہ خود آخرت اس کی توفیق اور کرم سے سنورتی ہے۔ اس کے ہاتھ میں قلم تھی کہ یہ عاشق رسول ہے، اس کو رہا کرتے ہیں، اس نے صحیح مارا ہے۔ کیوں؟ یہ دیکھو سورت ہے توبہ، آیت مبارک نمبر ہے 12، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ان نقصوا ایمانہم
من بعد عہدہم، عہد کے بعد جو اپنی قسموں کو توڑتے ہیں، وطعنوا فی دینکم، اور تمہارے دین میں طعنہ کرتے. سلمان تسیر نے دین پر طعنہ کیا تھا، اس نے کالا قانون کہا تھا، اور اس نے تحقیق کر کے تسلی سے پوچھ کر کہا کہ تم نے یہ کہا ہے. اسے اور باتیں اسلام کے خلاف کر دی. اور اللہ کہتا ہے جو دین کو طعن کرے تو پھر کیا ہوگا؟ رب ذوالجلال والاکرام فرماتا ہے فقاتلوا ائمۃ الکفر، کافروں کے اماموں کو قتل کرو. وہ تو واجب القتل تھا، وہ واجب القتل تھا، لیکن وہ تو ہو گیا نا. لیکن یہ واجب القتل نہیں تھا، اس کو پھانسی نہیں لگنی چاہیے تھی. کیوں؟ اسے نبی پاک کی محبت میں سب کچھ کیا ہے، اسلام کی محبت میں کیا ہے. اور یقین جانو تاریخ میں واقعات ہیں، تاریخ میں واقعات. ایک ملونہ تھی اسما بنت مروان، وہ بڑی توہین کرتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ گستاخانہ شعر پڑھتی تھی. حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ اس کو واسطہ جنم کیا تھا، آپ کے ہوتے ہوئے کیا تھا. ابن خطل کو خانہ کعبے کے پردے کے اندر قتل کیا تھا. ابو رافع یہودی کو اس کے گھر جا کر قتل کیا تھا. اچھا آپ یہ جو بیچارے پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضور تو رحمت للعالمین ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لوگ رحمت للعالمین کا معنی نہیں سمجھ پائے. اگر آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود ابن خطل کے قتل کو حکم نہ دیتے اور اسما بنت مروان کو قتل کو حکم نہ فرماتے، کعب بن اشر کے قتل کو حکم نہ فرماتے، ابو رافع قتل کو حکم نہ فرماتے، تو اسلام مذاق بن جاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لوگ روزانہ کوئی نہ کوئی بات کرتے رہتے. ان کا نشان مٹا دیا اور لوگ رک گئے. یہ اسلام کو محفوظ رکھنے کے لیے ایسے کیا ہے. وگرنہ آپ نے اپنے دشمن کو معاف فرمایا، لیکن یہ معافی قابل نہیں تھے. یاد رکھیں گستاخ توبہ کر لے، ٹھیک ہے توبہ کر لے، پھر بھی واجب القتل ہے وہ. اللہ اکبر. کیوں؟ ایسے روزانہ لوگ گستاخی کر دیں گے، پھر کیسا ہماری توبہ، گستاخی ہماری توبہ، پھر تو راہ کھل جائے گی. پیارے دوستو، بزرگوں، ہمارے دل میں بھی حضور کی شمع روشن ہونی چاہیے. ہم احساس کریں